الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظیم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع گستاخ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع گستاخ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. قابل قدر سامعین کرام اور معزز مہمانان کرام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق کے نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کے عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرن جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو نبی سے درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کے کن کن گوشوں کو نو کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں. ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں. عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے درس حدیث کی جھلک دکھاؤں. عشق نبی سے بیتاب مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکے کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو. یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی. حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا. دوستوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا جو دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے. جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں کو پتھر لگے گا، پیروں میں زخم آئے گا. فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں ہے، زخم کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہو. کہیں نانوتوی کا گستاخ جوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا. مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا. وہ قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے روزہ اطہر کو خطاب کر کے کہا تھا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا.